بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 18واں رمضان المبارک 18واں روزہ کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 18واں روزہ فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازوں کے بعد کون سے اعمال پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ یہ اعمال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر کے حالات، کاروبار کے حالات، رشتے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو نہیں ہو رہا وہ ہو جائے، نہیں مل رہا وہ مل جائے، پریشانی ہے پریشانی دور ہو جائے، کوئی حاجت ہے وہ حاجت پوری ہو جائے، کوئی مصیبت ہے وہ مصیبت ٹل جائے، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے باتیں منانے کے لیے یہ وظیفے آپ کریں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں منوائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے آپ جب یہ وظیفے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر روئیں گے، یہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں اس کے اندر آپ یہ وظیفے پڑھنے کے بعد آپ گڑ گڑا کر روئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ رزق نہیں ہے رزق عطا کر دے گا، پریشانی ہے پریشانی دور کر دے گا، غم ہے غم سے نجات دے دے گا، رشتہ نہیں آ رہا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ دے دے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناچاکی ہے، صلح نہیں ہو رہی، یہ صلح ہو جائے گی۔ کوئی بھی پریشانی ہے مصیبت ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان وظیفوں کی برکت سے ڈال دیں گے۔ جیسے بتاؤں گا ایسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 سورۃ طلاق کی آیت نمبر 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توکل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توکل عطا کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں
جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا گھر کے اندر اناج بھر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ گندم کہاں سے آ رہی ہے، یہ اناج کہاں سے آ رہا ہے، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں، اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دعائے نجات، وہ پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، غم ہے، رشتے کے اندر پریشانی ہے، کاروبار کے اندر پریشانی ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، کسی معاملات کے اندر پریشانی ہے، مقدمے کے اندر پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یہ پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ پریشانیاں، غم، مصیبتیں سب دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر۔ اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، دعائے جمیلہ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔